صلاح کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے نیکی کی طرف بلانا، دعوت الی اللہ کے لیے جو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ارشادات عطا فرمائے اور پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کی جو اجتماعی ذمہ داری ہے، اس کے حوالے سے گزشتہ خطبے کے اندر ایک مفصل ترین گفتگو ہوئی، اور چونکہ ریلیونٹ یہی تھا اس موضوع کا کہ حضرت امام حسین کربلا کے اندر نکلے، آپ نے امر بالمعروف فرمایا اور اس ظالم اور اس جابر بادشاہ کے سامنے آپ نہیں جھکے اور آپ نے حق کے پرچم کو بلند و بالا فرمایا۔ اقبال نے یہی کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، فرمایا کہ اصل کام یہی ہے کہ رسم شبیری نکل کر میدان میں کسی نہ کسی اعتبار سے انسان ادا کرے، اور معاشرے کی اسی کے اندر بقا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو امت وسط فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم امت وسط ہو، اور امت وسط سے مراد ایک معنی وسط کا یہ ہے کہ تم ایک معتدل امت ہو، اور ایک معنی ہے تم بہترین امت ہو جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئیں، اور دوسری آیت کریمہ اس کی تائید کرتی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جتنی بھی امتیں لوگوں کے اندر ظاہر ہوئیں، اور پھر اس بہترین ہونے کی جو وجہ ہے، جو علت ہے، وہ خود رب کائنات نے ذکر فرما دی، کسی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا متن کہہ رہا ہے کہ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا ایک تو تم صاحب ایمان ہو، اور دوسرا وہ جو نبوت کا منصب ہے، وہ جو منصب نبوت ہے، کار نبوت ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا۔ فرمایا اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، امت کے ہر فرد کی طرف وہ کار متوجہ ہو رہا ہے، اور امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو، ایک ہی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ جو تم سیکھو مضبوط قسم کا، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو یہ بہترین امت ہونے کا اعزاز اور یہ ٹائٹل قرآن نے عطا فرمایا، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں مسلمان ہوں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کے دو معنی مفسرین کرام نے لکھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک شکرانے کے طور پر کہے کہ خدا کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ مبلغ ہونے کی حیثیت سے کوئی تکبر نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ میں آپ جیسا ایک عام مسلمان ہوں۔ اننی من المسلمین، ہر مسلمان پر یہ لازم و ضروری ہے، ہر مسلمان اپنے تئیں کوشش کرے اور سعی کرے۔ حضرات گرامی، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس کے حوالے سے بہت طویل گفتگو کی، اور اس کے اندر ہر شخص کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ماشاءاللہ سفید ریش ہیں، تو باعث برکت باعث رحمت لوگ ہیں، اللہ پاک ان کے
سفید بالوں کے صدقے ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ لیکن نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہ آپ کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ مولانا حسن رضا خان صاحب بلکہ نوری میاں فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ ہیں جی، فرمایا ابھی نوری جوان تم ہو، یہی ہمت کے دن ہیں، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم ابھی کر لو، بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہو۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر میں عبادت کروں گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، دنیا کے کسی کام کے قابل نہیں رہوں گا۔ حضرت نوری میاں نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، کرنا ہے تو اب کرو، اب کرنے کے دن ہیں۔ اور پھر اس کی برکت کیا ہوگی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان جوانی کے اندر عبادات کرتا رہا، پھر بڑھاپا آ گیا، اس کا بڑھاپا ایسے شروع ہوا کہ جوانی میں اللہ کی اطاعت کرتا رہا، فرما برداری کے اندر اس نے جوانی گزاری، عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر، تابعداری کے اندر بڑھاپا آ گیا، اعضاء کمزور ہو گئے، اب وہ عبادات نہیں کر سک رہا ہے، سجدہ نہیں کر سک رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن جوانی اس نے عبادات کے اندر تسلسل سے گزاری ہے۔ رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں اس کی یہ بھی عبادت لکھ دو، یہ بھی لکھ دو، یہ بھی لکھ دو۔ کیا مالک و مولا اس نے تو نہیں کیے؟ فرمایا فرشتوں دیکھو تو صحیح، میرا بندہ جوانی سے کیسا کرتا ہوا آ رہا ہے، آج اگر بڑھاپے کے اندر کمزور ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اس کی جوانی کے تسلسل کو دیکھ کر اس کی ساری نیکیاں درج کر دو۔ لیکن بندہ اگر جوانی، کہتے جوانی دیوانی، جوانی عیاشی، فحاشی اور عریانی اور دوسری چیزوں کے اندر انسان گزار دے اور یہ انتظار کرتا رہے کہ میں بڑھاپے کے اندر کروں گا، اب بڑھاپا اس حال میں آیا کہ نہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ وہ عبادت کر سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، تو اب یہ اعزاز نہیں ملے گا۔ یہ فضیلتیں، برکتیں اس کے لیے ہیں جس کی جوانی اور بڑھاپا عبادت کے اندر ملا ہوا ہو۔ تو حضرت نوری میاں نوجوانوں کو خاص طور پر کہتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا دیکھیں بزرگوں کی جو نعتیہ اشعار تھے ان کے اندر بھی ایک تربیت تھی۔ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایک ڈگر ہی دوسری چل پڑی ہے، لیکن اس کے اندر بھی تربیت فرما رہے ہیں خاص طور پر کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی کر لو۔ نوجوانوں سے میں خاص طور پر نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ معاشرے اور سوسائٹی کے چینج کے اندر، تبدیلی کے اندر اگر کوئی مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ نوجوان کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، ایبیلٹی ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، وہ کر سکتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی معاشرے کو اور کسی بھی سماج کو اس کے اندر جو بدلاوا ہے، تبدیلی ہے، چینج ہے، وہ لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ وہ ذہنی اور فکری طور پر پہلے خود جو ہے سیٹسفائی ہوں، وہ چینج ہوں اور وہ اس بات پر مستحکم ہوں کہ میں نے اس برائی کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس برائی کے ساتھ نہیں چلنا ہے۔ ہر بندے کی زبان پر آپ کو ایک جملہ نظر آتا ہے، بھائی سبھی تو کر رہے ہیں، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ رشوت لے رہے ہو، یہ 2 نمبری کر رہے ہو۔ پرچیزنگ مینیجر ہوتے ہیں، وہ 2 نمبر قسم کے بل بنا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ملے ہوتے ہیں، یہاں بھی ملے ہوتے ہیں، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں اپنے بچوں کے پیٹ، سبھی کر۔ یہ جواز نہیں ہے، یہ آپ کا جواز نہیں ہے کہ سبھی کھڈے کے اندر گر رہے ہیں، سبھی جہنم کے اندر گر رہے ہیں تو آپ بھی گر رہے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ دنیا کی اکثریت، مثال کے طور پر مجھے پرفیکٹ یاد نہیں ہے، 6 ارب دنیا کی آبادی ہے یا اس سے زیادہ ہے، دنیا کے اکثر تو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتی، کوئی 2 خداؤں کو مانتی ہے، کوئی عیسائی ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی بدھ مت ہیں، کوئی ہندو ہیں۔ تو اکثر کو دیکھیں گے تو اکثر تو دنیا کے جو ہے وہ تو خدا کی ذات کو بھی نہیں مانتے، خدا وحدہ لا شریک کو نہیں ماننے والے۔ اکثرہم لا یؤمنون، قرآن نے کہا اکثر کی طرف مت جاؤ، اکثر تو ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یفہمون، اکثر تو سمجھ بوجھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ نے جو ہے ان اکثریت کے پیچھے جانا ہے؟ اکثریت نہیں، آپ نے حق کے پیچھے جانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میرے سامنے قرآن کھلا ہوتا ہے،
یہ جمعے کا خطبہ بحمد اللہ تبارک و تعالی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے نوجوان بچوں کا ایک لمحہ ضائع نہ کروں، آپ کو میں قرآن کا پیغام دوں، آپ کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پیغام دوں، آپ کو مستند پیغام دوں، اتھینٹک پیغام دوں، کہ آپ دنیا کے اندر اس پیغام کو لے کر اگر کسی سے شیئر کریں، کسی سے بات کریں، یا آپ اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تو یہ نہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں کی بات کر رہے ہو، تمہارے مولانا صاحب نے کہاں کی بات سنا دی۔ ایسا بالکل نہیں بحمد اللہ تبارک و تعالی۔ میں نوجوان بچوں کو یہ بات میں بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، بزرگ تو بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بڑوں کو سنا ہوا، نوجوان بچوں کو ایک ترغیب دینے کے لیے، ہمارے محلے کے ایک صاحب کے بچے کی شادی تھی پرانے زمانے کے اندر 5-6 سال پہلے، تو یہ میرے آس پاس کے سارے ائمہ کرام وہاں پر جمع تھے، مجھے بھی دعوت دی گئی محلے داری کی وجہ سے، میں گیا وہاں ٹیبل پہ بیٹھا تو مختلف ائمہ کرام مختلف مسالک کے موجود تھے، تعارف کسی نے میرا کرایا سب ائمہ کرام سے، تو ایک ان میں سے عالم جو ہمارے مسلک کے نہیں تھے کہ لگے کہ ہم نے آپ کے محراب و منبر کی ایک بات سنی ہے جو ہمارے پاس آتا ہے بندہ، کہ وہاں پر محراب و منبر پر قرآن و حدیث بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بحمد اللہ تبارک و تعالی میں اپنے منہ سے مجھے کہنا بھی زیب نہیں دیتا، لیکن میں بچوں کو ایک ترغیب دینے کے لیے، وہ عرب کہتے ہیں الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ دوسرا بولے، آپ سمجھے بات کو؟ تو آپ جو کچھ لے کر جاتے ہیں یہ جمعۃ المبارک کے خطبے سے، وہ آپ کو، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو بہت بڑے کوئی فلسفے دے کر بیچتا ہوں، بہت سمپل سی بات ہوتی ہے، لیکن وہ بات قرآن کی ہوتی ہے اور بات رسول اللہ کی حدیث کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبہ جمعۃ المبارک درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی عرض کی کہ اگر آپ سوسائٹی کو، معاشرے کو چینج کرنا چاہیں تب چینج ہوگا، اگر ہم چینج کرنا نہ چاہیں، ہم اپنی ذات کو بدلنا نہ چاہیں، اپنے رویے کو بدلنا نہ چاہیں، اپنے عمل کو بدلنا نہ چاہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو رب تبارک و تعالیٰ بھی وہ دن نہ لائے کہ خدا ہمیں ہماری حالتوں پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی روٹی بند نہیں کرتا ہے، اس کی روزی بند نہیں کرتا، روزی تو وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، یہودی بلکہ دنیا کے اندر اکانومی کی سب سے بڑی طاقت دنیا کے اندر کنٹرول یہودی نے کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے برابر میں بنیا کو دیکھیں، چائنا دنیا کی اتنی بڑی ورلڈ اکانومی، یہ نہیں ہوتا ہے میرے پہ بڑا اللہ کا فضل ہے، کیا ہے کہ میرے پاس مال آ رہا ہے، ٹھیک ہے اب رزق حلال مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ ہم سب کو رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، سب نوجوانوں کے رزق حلال میں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ہمارے ملک کے معاش کو اچھا کرے، ہمارا ملک کسی کے سامنے جا کر بیکاری بن کر نہ مانگ رہا ہو، ہمارا وزیر اعظم جا کر بیٹھ کے بات نہ کر رہا ہو کہ مجھے اتنے دے دو، IMF کے سامنے جا کر جو ہے کشکول پھیلا کے نہ بیٹھا ہو، وہ مملکتیں بھی تباہ و برباد ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی سوسائٹی کے اندر تباہ و برباد ہوتے ہیں جو کشکول لے کر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ برادریوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، خاندانوں کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی ایک مرتبہ کو بندہ ہے، دوسری مرتبہ ایک دفعہ فون کرے، دوسری مرتبہ فون کرے، پیسے دے دو پیسے دے دو، یہ دے دو، راشن دے دو راشن دے دو، آپ تنگ آ کے اس کو بند کریں گے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی مشکل ہوگی ہمارے وزیر اعظم کے لیے، بیچارہ دنیا جہان کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، سعودیہ جاتا ہے، امارات جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، IMF والوں کو بریف کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے دہشت گردوں کو بند کر دیا ہے، میں نے لاہور کے اندر جو ہے روزے داروں کے منہ پر گولیاں چلائی ہیں، اور کسی طرح یورپین یونین جو ہے ہمارے جو فنڈز ہیں اس کو بحال کر دے، میرا ملک تباہ ہو جائے، میرے ملک کے شہری تباہ ہو جائیں، میں ہر چیز کو گروی رکھ دوں، میں اپنے موٹر ویز اور اپنی ساری جو چیزیں ہیں، ملک کا بچہ جو ہے وہ سارے کے سارا قرض کے تلے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو، آپ کا کولیگ اگر بار بار آپ سے مانگے دو میرا نظام نہیں چلتا، اس کا سوسائٹی کے اندر کیا حال ہوتا ہے، تو دنیا کی عالمی سوسائٹی کے اندر ہمارا کیا حشر ہوگا اور کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی۔ آپ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا وزیر اعظم جا کے بیچارہ جب مانگ رہا ہوتا ہے کہ دے دو اللہ کے نام پر دے دو، وہ الگ بات ہے۔ کل ہمارے ایک سمجھدار دوست نے بتایا کہ سندھ خالی جو ہے نا، سندھ پتہ نہیں روزانہ کا کوئی 1 ارب سے زیادہ کچھ اوپر دے رہا ہوتا ہے، کچھ نیچے دے رہا ہوتا ہے، کچھ دبئی بھیج رہا ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے،
وہ الگ جو معاشرے کے اندر تباہی بربادی ہو رہی ہے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل میرے ملک کو بدنام کرنے کے لیے اس نے غلط قسم کی رپورٹ جاری کی 2 سال پہلے. اب مجھے پتہ نہیں ہے اس کی کتنی ایتھینٹسٹی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ 2 سالوں کے اندر کرپشن بڑھی ہے اور ڈیلی بیسس پر 15-20 ارب کی روزانہ اس ملک کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. اس کو ہم روک نہیں پا رہے ہیں، لیکن باہر سے بہرحال ہم پیسے مانگ کے لا رہے ہیں. تو میں صرف اتنی بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کسی کو فقیر نہ کرے، کوئی ملک بھی فقیر نہ ہو، معاشی طور پر میرا ملک مستحکم ہو، اور آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ یار اللہ کا واسطہ یار دے دو، فلاں کرو تم کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے ہمارے نوجوانوں. لیکن نوجوانوں بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ اپنی سوسائٹی کو خود چینج نہیں کرنا چاہیں گے اس وقت تک کوئی بھی چینج نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیروا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا ہے، اس کے حالات کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. میں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا، آپ اپنے آپ کو نہیں بدلنے چاہتے، تو کوئی بھی ہمیں بدل نہیں سکتا، کوئی آ کر ہمیں اوپر سے نہیں بدلے گا. ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، رب کائنات فرماتا ہے ہم نے اس آفاق کے اندر بھی نشانیاں رکھی ہیں، لیکن تمہارے اندر بھی ہم نے ایک دنیا کو آباد کیا ہوا ہے. اس کو پہلے بدل دو تو سارا آفاق بدل جائے گا، سارا جہان بدل جائے گا. نئے زمانے، نئی صبح شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. اقبال نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تو کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اگر تو چاہتا ہے کہ کچھ مقام کر، تو اس کے لیے تجھے پھر کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. میں نوجوانوں سے صرف بات کہوں گا، نوجوانوں اگر تم سوسائٹی اور معاشرے کو بدلنا چاہو، مٹھی بھر نوجوان اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ اس کو شیئر بھی فرمائیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس معاشرے کا نوجوان بدل جاتا ہے اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے. اور قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوگا تو پہلا جو سوال ہوگا اس سوال کے اندر یہ شک شامل ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جوانی کیسے اور کہاں گزاری. یہ جوانی ایسے نہیں کہ ہم نے گزار دی گزر کے ٹین ایجز ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا. نا، یہ قیامت کے سوالات میں سے 5 سوالوں میں سے ایک مرکزی سوال ہے. یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی اور اپنا شباب کہاں گزارا ہے، کیسے گزارا ہے، مال کیسے کمایا ہے، کیسے خرچ کیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کھا لیا پی لیا، رات گئی بات گئی، ختم ہو گیا، یار چھوڑو اس کے پیچھے جان لوگے کیا. نہیں، رات گئی بات گئی نہیں، کھا پی لیا ہضم نہیں کیا، سارا نظام بن رہا ہے. فرمایا بندہ قدم ہی نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے. اس کے اندر ایک نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا شباب، اپنی جوانی کن کاموں کے اندر گزاری، جو ایک آئیڈیل زمانہ تھا، جو ایک کرنے کا زمانہ تھا، جو ایک معاشرے کی تبدیلی کا زمانہ تھا، وہ تم نے کن کاموں کے اندر گزار دیا. ہم عمومی طور پر میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. دوسرا ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ یار چھوڑو، مٹی پاؤ فلسفہ، جو مرضی جو کر رہا ہے. اس پہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بہت زیادہ میں بات کر چکا ہوں، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. اس حدیث کے راوی کو سماعت فرما لیجئے، نوجوان توجہ فرمائیں. حدیث کے راوی کو سماعت فرما لیجئے اور کتاب کا نام سماعت، متن تو میرے سامنے عربی کھلا ہوا ہے. حضرت صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر روایت فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے. فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہم مثل قوم استحفوا سفینۃ فصار بعضهم فی اسفلہم وبعضهم فی اعلیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت معاشرہ جو ہے، پورا معاشرہ، کیونکہ مثال کے ذریعے انسان جلدی سمجھ جاتا ہے. قرآن کے اندر بھی کئی مثالیں، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. فرمایا کہ مثالیں ہم اس لیے پھیر کے دیتے ہیں تاکہ تم جو ہے سمجھو بات کو.
تو حضور نے پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو، اور خاص طور پر مسلم سوسائٹی کو جو ہے ایک سفینہ، ایک جہاز سے تعبیر فرمایا. جیسے ایک بحری جہاز ہے، فرمایا وہ سمندر کے اندر جا رہا ہے اور سفر کر رہے ہیں، فرمایا ایسے معاشرہ، یہ زندگی کا سفر ہو رہا ہے. بحری جہاز کے اندر کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. جو پانی کا انتظام ہے وہ اوپر ہے، کہ نیچے والے پانی جاتے ہیں، اوپر سے لے کے آتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بڑے تنگ ہیں کہ یار کیا کیا جائے. انہوں نے کہا یار ایسے کرتے ہیں، دفع کرو، یہ کون بار بار اوپر جائے جا کے پانی لے کر آئے، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ نیچے سمندر ہے، یہیں سے ایک پھٹا توڑو اور توڑ کے یہاں سے سمندر میں سے پانی لینا شروع کر دو. کون اوپر جائے اور کون تکلیف برداشت کرے اور کون فلاں کرے. انہوں نے یہ ایک پلان بنا لیا، اور پلان بنانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے اپنے حصے میں سے خود یہاں سے سمندر میں سے پانی نکالیں گے. یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی پر. اچھا، اوپر والے کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی دفع کرو، وہ نیچے بیٹھے ہوئے پھٹا توڑیں، جو مرضی کریں، سوراخ کریں، ان کی منزل وہ جانیں، ان کا کام جانیں. اشرف بھائی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں شکاگو سے، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پانکے کرو، مجھے کیا، جو مرضی کرتا رہے، جو کرتا ہے وہ کرے. لیکن کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، یہ اگر اپنا پھٹا توڑیں گے، یہ غرق ہوں گے تو یہ سارا بحری جہاز غرق ہو جائے گا، ہم بھی ڈوبیں گے. وہ آپ نے واقعہ سماعت فرمایا تھا چند جمعۃ المبارک کے اندر، اصحاب سبت کا قرآن کے اندر، وہ جو ہفتے کے دن شکار کرنے والے تھے، ہفتے کے دن انہوں نے ہیلا کیا، شکار کرنا شروع کیا. کچھ لوگوں نے ان کو روکا اور انہوں نے کہا دفع کرو، چھوڑو، ہمیں کیا. جو لوگ بچ گئے، جن کی شکلیں نہیں بگڑی، وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے خود بھی شکار نہیں کیا اور ان کو شکار سے روکا کہ بھائی مت کرو. آخر کے اندر جب وہ نہیں مانے تو ان سے مقاطعہ کیا اور اس بستی کے اندر ایک دیوار کھینچ دی کہ ہم تمہارے ساتھ نہ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، تم نے حد کر دی ہے. سمجھا کے جب انتہا کر دی ہے، ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. تو تب جو ہے انہوں نے مقاطعہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہ کھائیں گے، پیئیں گے، نہ رہیں گے، اور ہماری بستی کے اندر دیوار کھینچ دے. انہوں نے کیا کیا؟ بعض لوگ کہنے لگے یار دفع کرو، مٹی پاؤ اور چھڈو جناب، رہن دو، جو مرضی کریں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کا حصہ جانے. ہیں جی، مٹی پاؤ بھی ایک فلسفہ ہے پورا، یہ بھی ایک پورا فلسفہ ہے کہ جو بھی کام ہو اس کو کہ بندہ کہے. دوسروں نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، ہم بھی تباہ ہوں گے کہ ہمیں. فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْا وَنَجَّوْا أَنفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوا هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ رواہ البخاری. فرمایا اگر انہوں نے ان کو وہ اپنے حصے میں سے لکڑی توڑنے سے، سوراخ کرنے سے روک لیا تو یہ خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے. اور اگر انہوں نے کہا کہ جناب چھوڑو، ہمیں کیا لگے، تو یہ سارا جب جہاز ڈوبے گا تو اوپر والے تو نہیں بچ سکیں گے، وہ کہیں گے ہم اوپر والی منزل پہ، جس طرح ہم سپیریئر ہیں، ہمیں کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بس ٹھیک. فرمایا نہیں، یہ پورے معاشرے کا جہاز ڈوبے گا. جب ڈوبے گا تو خالی نہ اچھے بچیں گے نہ غیر بچیں گے، ساری سوسائٹی ڈوبے گی. آج دیکھیں ہمارے بچوں کا کیا حال ہو گیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہو گیا ہے. اچھے خاندانوں کے بچے جو ہے، اب یہ جو نعوذ باللہ اسلام آباد کے اندر یہ جو بچی کو قتل کیا ہے اور اس کے سر کے ساتھ جو فٹ بال کھیلا ہے، یہ کہیں اور کا ہمارے محلے کا رہنے والا بچہ. اس کا خاندان اتنا بڑا جو ہے، اتنے بڑے خاندان کا، ان کی ماں یہاں سے بیاہ کے گئی ہوئی، لیکن بس ہم نے ایک چیز سوچی ہے کہ ہم نے بچے کو اچھے مہنگے اسکول کے اندر داخل کرنا ہے، ہم نے بچے کو اچھی مہنگی چیز دینی ہے، مہنگے کپڑے دینے ہیں، مہنگا موبائل دینا ہے، مہنگے کھلونے دینے ہیں. ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اپنے بچوں کے حقوق کو پورا کر دیا. بس بیٹا میں نے آپ کو بہت ہیپی رکھا ہے، بہت بیٹا آپ کی خوشیوں کے لیے میں نے کوشش کی، بس میری ذمہ داری پوری ہوگی. میں نے اتنے مہنگے اسکول میں تمہیں داخل کیا، مہنگا ٹیوشن ہے، اتنے اچھے تمہیں کپڑے دیتا ہوں، ساری زندگی ختم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مسئولیت اور ہماری جواب دہی ختم. اور دوسری بات حضرات گرامی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک معاشرے کے اندر جو کچھ پڑ رہا ہے، اور یہ ہماری اولادیں اور نوجوان جو تباہی بربادی کے اندر جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے ماں باپ کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں. رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ.
اور فرمایا گھر والوں کے بارے میں کلکم مسئول کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک جو ہے مسئول ہے اپنی رعایا کے بارے میں. سربراہ مملکت پورے ملک کی رعایا کے بارے میں مسئول ہے، اور فرمایا جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر والوں کے حوالے سے مسئول ہے. نماز پڑھ دیں نہیں پڑھیں، کیا کریں، کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پر کیا استعمال کر رہے ہیں، ان کی دوستیاں کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، نہیں چھوڑو. ہم نے بس ان کو اچھا کھانا پینا دے دیا، اچھا اسکول دے دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ آج نعوذ باللہ ہماری سوسائٹی کا ایک نوجوان تباہ و برباد ہو کر وہ قتل کر کے اتنا ظالم بن گیا. اور وہ پڑھا لکھا بچہ تھا، پڑھی لکھی سوسائٹی، بلکہ بکن ہاؤس کے اندر جا کر وہ جو ہے جہاں میں اور آپ اتنے مہنگے پیسے دے کر وہاں جا کے وہ کلاسز دیتا تھا اور باقاعدہ طور پر انوالو تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اتنے وہ ظالمانہ کردار ادا کیا، وہ ظلم کیا جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن وہ ماں باپ جو اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں کسی کے گھر رکنے کے لیے، ان کو پتہ نہیں ان کی بچی کہاں جا رہی ہے. فرنٹ ریلیشن بنا ہوا ہے سارے کا سارا. ابھی دیکھیں کہ مینار پاکستان کے اندر واقعہ ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلم پاکستانی معاشرے کو، مسلم معاشرے کو برباد کیا. اور یہ بھی ایک چل پڑا ہے، صحافیوں کا بھی ایک چل پڑا ہے. ہمارے اپنے ادارے کے وہ صحافی نکل پڑا جناب، جا کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور ڈرامے بازی اور بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. سوشل میڈیا کی بھی ایک ریس چلی ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جلدی سے جو ہے کوئی سچ ہو جھوٹ ہو کوئی کچھ بھی ہو. بعد میں جب ویڈیوز نکلی وہ جو کہہ رہی تھی کہ میں پاکستان کی بچی تھی اور میرے ساتھ بڑا زیادہ، اور اس نے کتنے ظالمانہ لفظ استعمال کیے. یہ جو صحافی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کو تو صحافی کہنے کا بھی حق نہیں پہنچتا ہے. صحافی کا سب سے پہلے کام ہوتا ہے کسی بات کی تحقیق کرنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سب سے پہلے تحقیق کرو. سب سے پہلے ذمہ داری بنتا ہے کہ خبر کی تہہ تک پہنچو، حقیقت تک پہنچو، اس کے بعد جو ہے تم اس پر کوئی بات کرو. بس جیسے پتہ چلا کیمرے اٹھائے، یہ باغم باغ کالے کپڑے پہنے اور جا کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اور سٹیٹمنٹ کیا دی؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچی نہیں دی. استغفر اللہ رب. ظالم تو بدبخت آدمی ہے. بچیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائیں، بچیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کو بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں عطا فرمائیں. بیٹیاں تو اللہ ان کو دیتا ہے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. تو میڈیا کے سامنے صرف جو ہے اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے تو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میں تو بڑا ڈر رہا ہوں پاکستان میں، پتہ نہیں میری بچی ہوتی تو کیا ہوتا. اس کی جا کے حرکتیں تو دیکھو، مدار پاکستان کے اندر اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور بھی یہاں سوسائٹی کے اندر لوگ نکلتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی حرکتیں دیکھو کہ وہ جا کے کیا کر رہی ہے. اور یہ ہماری ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. ریاست روکے اس فحاشی اور عریانی کے سیلاب کو، اس ٹک ٹاک کو روکے، ہر چیز کو پر ریسٹرکشن لگائے اور ان کو پکڑے ایک مرتبہ. جب تک ان کو ایک مرتبہ نہیں پکڑیں گے، نہیں روکیں گے، اس وقت تک کبھی بھی یہ خرابی نہیں رک سکتی ہے. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. نوجوانوں کے لیے پیغام. نوجوانوں کی راتیں کن چیزوں کے اندر گزر رہی ہیں؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ. ایک نوجوان نے بتایا کہ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے اپنے موبائل کو دیکھا، وہ اس پر یہ جو آئی فون ہے اس پر ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ نے اسکرین ٹائم کتنا استعمال کیا. بولا میں نے بند کیا تو دیکھا تو 7 گھنٹے میں استعمال کر چکا تھا. فالتو کے اندر ضائع کیے. فجر کی نمازیں جا رہی ہیں، صبح بندہ کام پہ کیا کرے گا، آفس کے اندر کیا کرے گا کام، جس کی آدھی رات اسی سوشل میڈیا پر اور انہی چیزوں پر ہوگی. اور یہ نسل تو ہماری ہے، آنے والے آگے جو بچے ہیں ہمارے، وہ جو نسلیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو بالکل تباہ و برباد اور اپاہج قوم ہوگی، جو نہ کوئی کام کرنے کے قابل ہوگی نہ کسی چیز کی ہوگی. آج اگر ہم نے نہ روکا اس کو، یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ یہ سارا معاشرہ ایسے ہے کہ جیسے سمندر کے اندر ایک کشتی چل رہی ہے، ہم میں سے کوئی اس سے باہر نہ سمجھے. فرمایا اگر تم معاشرے کو بچانا چاہتے ہو تو سارے کے سارے مل کر اس سوسائٹی اور معاشرے کو بچاؤ. یہ برائیاں ہم سب کے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، ہمارے سروں پر چڑھ رہی ہیں. یہ فحاشی عریانی جو ہے اس نے ہمارے پورے معاشرے کو ڈبو دیا ہے،
ہماری ایک نسل کو، نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور نوجوانوں ایک بات یاد رکھیں، میں تو یہ ابھی خطاب ختم کر کے گھر چلا جاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہر بندہ جواب دہ ہے۔ آپ ہی جواب دہ ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے، کہیں پر بھی کوئی چیز دیکھیں، یار آپ کسی سے بدتمیزی نہ کریں، کسی سے بد اخلاقی نہ کریں، کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دو محبت کے میٹھے بولوں سے سمجھا تو سکتے ہیں، اور سمجھانا بھی چاہیے محبت کے بولوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف تو فرمایا اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لینا۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، لیکن رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فرعون کو ذرا پیار سے سمجھانا، شاید کہ وہ لوٹ کر آ جائے، شاید کہ وہ لوٹ کر آ جائے۔ تو سختی کے ذریعے کبھی کسی دوست کو آپ منع کریں گے، اپنے ساتھی کو منع کریں گے، سختی سے تو آج اولاد نہیں مانتی ہے ہمارے اپنے بچے جن کی ہم پرورش کر رہے ہیں، وہ سختی سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی دوست کیا مانے گا، کوئی کولیگ کیا مانے گا، کوئی نیبر کیا مانے گا، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن محبت پیار کے ساتھ، لیکن چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ہم چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات ختم کرتا ہوں، نماز فجر پڑھانے کے بعد بازار کی طرف نکلے، حضرت ام شفا ملی، کہا کہ میں نے سلیمان کو لم ارى سلیمان فی صلاۃ الفجر، سلیمان کو میں نماز فجر کے اندر نہیں دیکھا، کہاں تھے؟ کہا کہ وہ رات بھر عبادت کرتے رہے اور آنکھ لگ گئی ان کی۔ فرمایا نہیں، رات بھر عبادت کرنا الگ چیز ہے، نماز فجر رات بھر کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے، نماز فجر کی رعایت۔ اب دیکھیں یہ امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، وہ قانون کے ذریعے اور وہ ہر چیز کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بازاروں کے اندر جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اپنے محلے کے اندر پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے کسی دوست سے جس سے میسج پہ ہماری چیٹ ہوتی رہتی ہے، بات ہوتی رہتی ہے، آج کیا کھایا، کیا پیا، کہاں گئے، فلاں فلاں فلاں، کبھی پوچھا کہ یار آج فجر پڑھی ہے آج تم نے فجر پڑھی ہے؟ یہ ہماری زندگی کے معاملات میں ہے ہی نہیں، یہ ہماری گفتگو کے اندر ہے ہی نہیں ہے، اور اس کی وجوہات میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں تفصیل سے ذکر کر دی ہیں۔ نوجوانوں میں درد دل کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی جوانیوں کو بچاؤ، اپنے شباب کو بچاؤ، اپنے ملک کو بچاؤ، ملک کی عزت کو بچاؤ۔ ماں باپ کی بہت تمنائیں آپ کے ساتھ، ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سے بڑھ کر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے ہم کامیاب ہوئے ہماری اولاد اس سے بڑھ کر کامیاب ہو، آگے بڑھے، اس سے زیادہ آگے ہو۔ دنیا کے اندر ہر بندہ دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک ماں باپ ہوتے ہیں، ایک شاگرد ہوتا ہے، فرما استاد اپنے شاگرد کو دیکھ کے اور خوش ہوتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے والدین بڑی تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، اگر آپ کی جوانیاں انہی چیزوں کے اندر ضائع اور برباد ہو جائیں گی تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ فرمایا جوانی کا سوال پوچھا جائے گا، اس کو عبادت کے اندر گزاریں، اس کو کام کے اندر گزاریں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ آفیسز کے اندر بھی کام کریں تو توجہ کے ساتھ کام کریں، اپنے کام کو اتنا نیٹ اینڈ کلین کریں، آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ جو میں تنخواہ لے رہا ہوں یہ مجھ پر کب حلال ہوگی کہ جب میں اس کا پورا کام کروں۔ ہم جانے کا ٹائم تو بڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنے بجے بھائی؟ 6 بجنے والے، بس ٹھیک ہے کارڈ پنچ کرو جانا ہے مجھے، ہم اس کو تو بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں ہم نے کتنا سارا ٹائم ضائع کیا ہے، جو ہمارا کام کرنے کا تھا اس کو ہم نے پینڈنگ ہم نے خراب کیا ہے۔ اس کا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر پوچھا جائے گا۔ یہ تب ہوگا کہ آپ کی رات کی نیند چین کے ساتھ ہوگی، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، آپ کام پہ نکلیں گے اور یہ تصور کر کے جائیں گے کہ یہ میں حلال روزی کما کر خود کھا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس معاشرے کی تبدیلی کے اندر کردار ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور جن ظالم اس معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کے رخ کو دنیا کے سامنے خراب کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ یقین کیجئے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو پیش کیا گیا مینار پاکستان پر۔ میرا پاکستان ایسا پاکستان نہیں ہے، ہوں گے چند لوگ، ہوں گے، ہر طرف ہے، ہر سوسائٹی کے اندر ہیں۔ امریکہ میں کتنے مرڈر ہوتے ہیں، امریکہ کے اندر کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، آپ جا کر ان کی ساری فہرستیں تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ جو اپنے آپ کو معزز کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو محترم کہتے ہیں، ابھی ایک لڑکے نے ٹرک چڑھا دیا وہاں پر کینیڈا کے اندر پوری ایک فیملی کے اوپر، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔
لیکن عمومی طور پر بھی الحمدللہ تبارک و تعالی میرا پاکستان ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا پاکستان آج بھی دنیا میں اللہ کی ایک نعمت ہے میرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے وطن کو آباد رکھے، اس کے ماحول کو اچھا کرے، معاشی حالات کو اچھا کر دے۔ وآخر دعوانا